آپ کہتی ہیں میری بچی کسی کے ساتھ لگ گئی، میرا بیٹا کسی کے ساتھ لگ گیا. میں کہتا ہوں دل خالی کیوں رکھا ماں تو نے کہ کسی کی محبت گھسے؟ تجھے تو دل اتنا پور کر دینا تھا کہ وہاں کسی مچھر کا پیر بھی داخل نہ ہو سکے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. اور وہ دور تھا ماں باپ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کیسے سکھاتے تھے، عشق رسول کیسے سکھاتے تھے. ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر، یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی احد کی، دولہے بارات چھوڑ کر گئے. پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے گیا. بڑی عجیب و غریب، بڑی دردناک اس جنگ کے حالات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بھیجا، بلال جا، اور جا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر کہ حضور سونے والوں کو بلاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو سب کو بلاتے ہیں، چلو جان قربان کریں. ایک 4-5 سال کا بچہ ماں کے قریب سو رہا تھا. جیسے اعلان کی حضرت بلال حبشی کی آواز آئی، اس کی ماں اٹھ کے رونے لگی. وہ کیوں رو رہی تھی؟ آج کی عورتیں زیور کے لیے روتی ہے، کپڑوں کے لیے روتی ہے، پارکوں میں نہ لے جانے والوں پر لے جانے کے لیے روتی ہے. وہ بیوہ عورت اس لیے رو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام مجاہدین مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مجاہد ہے نہیں تاکہ وہ حضور کو پیش کر سکے. روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھی. ننھے سے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے ماں سے کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا. بیٹے نے کہا امی کیا تمہیں میرے ابو کی یاد آئی اس لیے تم رو رہی ہو؟ ماں نے کہا نہیں بیٹے، میرا درد یہ نہیں ہے، تو اس درد کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تجھے سونا ہوگا. ننھے سے بچے نے ماحول دیکھے مدینہ منورہ کا، ننھے سے بچے نے ماں سے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو راتوں کو روئے تیرا بچہ سو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ماں، تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ننھے سے بچے کو ماں نے کہا بیٹا ابھی حضور کا منادی بلال یہاں سے گزرا، انہوں نے اعلان کیا حضور مجاہدین مانگتے ہیں، آقا کریم نے مجاہدین کو طلب کیا ہے، چلو احد کے میدان میں جانے قربان کرنا ہے. بیٹا کوئی جوان اولاد ہوتی تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی، شوہر ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی. ننھے سے بچے نے کہا ماں اگر جوان بیٹا نہیں، تیرا شوہر نہیں، میں تو ہوں نا ماں، مجھے لے کر کے چلو، حضور کے قدموں پہ مجھے قربان کر دو. 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں؟ غور تو کرو، 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے ماں چلو مجھے لے کر کے چلو اور قربان کر دو. ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں لگوا رہے ہیں. آقا کریم نے عورت کو دیکھا، حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور اس سے پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے، رات کے وقت اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے. مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے، ایک خاتون ماں کھڑی ہے. حضرت بلال پہنچے، کہا خاتون آنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو تم میرے گھر کے قریب سے اعلان کر کے گزرے حضور مجاہدین مانگ رہے ہیں، بلال مجاہد لے کر کے آئی ہوں، آقا سے مجھے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے. جیسے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس خاتون سے پوچھا بات کیا ہے مائی؟ اس نے کہا حضور آپ نے مجاہد مانگا، یہ امانت لے کر آئی ہوں. حضور 4-5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اے ماؤ کیا فکر تھی ماؤں کی، ننھا سا بچہ قربان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ قربان ہوگا. ننھے سے بچے کا جنازہ اٹھے گا تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے گا. آج ماؤں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں، ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہے، وہاں عورتوں کی آبروئیں سرے بازار لوٹی جا رہی ہے. یہاں عورتوں کا حال یہ ہے وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر
کر رہی ہے، او گناہ کرنے والی عورتوں، اللہ نے تمہیں کتنے دن تک مہلت دینا ہے؟ کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہو گی؟ گناہوں کی گٹھری بڑھتی جائے گی، اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی، دنیا کے وزن تلے دبو گی، دنیا کے بوجھ کے وزن تلے دبو گی۔ کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی۔ صنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو، خدا کے غضب کو دعوت مت دو۔ اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والوں، راتوں دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں، ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی۔ تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا، تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں، روتے روتے دنیا میں آئے تھے، روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ ایک ماں ننھے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں۔ میرے آقا نے بچے کو دیکھا، اس کی ماں کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جا، تیرا بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے، نہ تلوار سنبھالے گا، نہ نیزہ اٹھائے گا، نہ بھالا برچی سنبھال سکتا ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتا، مائی لے جا، تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا، جا مائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اجر دے گا۔ ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا، حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، میں خالی کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، میں تلواریں نیزے بھالے نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پہ روک تو سکتا ہوں، آپ کے لیے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں، زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی؟ ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہماری بچیاں بڑی ہو کر پتلے لباس پسند کرتی ہے، چھوٹی آستین کے کپڑے پسند کرتی ہے، کیوں؟ بچپنے سے ہم ان کو وہی پہنا رہے ہیں، بچپن سے وہی شوق ہے، اس لیے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتے، اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے۔